اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں اور گزشتہ جو رکوعات پڑھے گئے ہیں اس میں اہل کتاب یہودیوں کی سازشوں کو، ان کے مکر و فریب کو، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کے پامال کر دینے، ان کے توڑ دینے کو بیان فرما رہے ہیں۔ جو آیات رکو نمبر 12 کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ایک شان نزول ہے۔ مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت پر اونٹوں وغیرہ سے جس رفتار سے جایا جاتا ہے اس میں 3 دن کی مسافت پر ایک مقام فدق نامی ہے۔ اس مقام فدق پر یہودیوں کا ایک بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ عبداللہ ابن سوریہ، صاد سے سوریہ۔ یہ شخص بڑا چالاک تھا، سازشی تھا، اور مسلمانوں کی تکلیف کے لیے، ان کی مشقت کے لیے، انہیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے مدینے کے مشرکین کو، منافقین کو، یہودیوں کو مضامین فراہم کرتا تھا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور انہیں پریشان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مقام فدق پر تاکہ وہاں بھی اسلام کی دعوت پیش کرے۔ بیت المدارس نام کا ایک کالج یہودیوں کا اس مقام فدق پر بنا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے وہ لوگ تھے جو عوام الناس سے نہیں ملتے تھے، یعنی یہودی مشنری کے لوگ، تعلیم و تعلم والے لوگ وہاں رہتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے دین کو سننے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہاں جا کر انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ اتفاق سے عبداللہ ابن سوریہ جو وہاں کا شیخ تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی وحی تمہارے پاس کون لاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ محمد کے پاس ہماری چغلیاں کرتا ہے اور ہمارے رازوں کو کھولتا ہے، ہماری غلطیوں کو اور بند کمروں میں کیے ہوئے اور ہماری رازدارانہ مجلسوں کو ان کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا چغل خور ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اگر میکائیل وحی لے کر آتے تو شاید ہم مان لیتے، اس لیے کہ میکائیل فائدے کا کام کرتا ہے، بارش کے نازل کرنے کا کام،
اور بارش کا نظام سنبھالنے کا کام اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کیا ہے۔ اس طرح سے اس عبداللہ ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں بہانہ بنایا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبرائیل، جبریل اور جبرائیل، جبر اور جبر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں بھی عربی زبان کے لفظ ہے۔ جبر اور جبر اس کا مطلب ہوتا ہے عبد، بندہ، اور میک اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بندہ، اور اسراف اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ جبرائیل اور جبرائیل عبداللہ، میکائیل یعنی اللہ کا بندہ، اسرافیل یعنی اللہ کا بندہ۔ عزرائیل کسی صحیح حدیث میں نام نہیں آیا ہے۔ حدیث پاک میں روح نکالنے والے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا ہے، عزرائیل نام نہیں آیا ہے۔ ہاں، بعض ضعیف روایتوں سے اور بعض علماء کی تشریحات سے عزرائیل نام ملتا ہے کہ ایک اور فرشتہ عزرائیل ملک الموت جو روح نکالنے پر مامور ہے، ان کا نام عزرائیل، ورنہ جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل یہ تو مشہور نام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس سے کہہ دو کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ بے شک جبرائیل ہی نے آپ کے قلب پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اور جبرائیل وہ کلام لے کر آئے ہیں جو کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم قرآن سے پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں، اپنے اپنے زمانے پر نبیوں پر جو جو کتابیں، صحیفے نازل ہوئے تھے وہ حق تھے، سچ تھے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کریم ہدایت ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ یہ مقام فدق جہاں عبداللہ ابن سوریہ رہا کرتا تھا، یہاں ایک باغ تھا جسے باغ فدق کہتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں تھا۔ جیسے مال غنیمت آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے متولی تھے، آپ اس کے مالک نہیں ہوئے تھے بلکہ متولی تھے۔ اس سے جو مال آتا اسے آپ اپنے استعمال میں بھی لیتے، اور ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت کے لیے بھی اس سے فائدے کا موقع ہوتا۔ اسی طرح سے اصحاب صفہ، مدینہ منورہ میں وہ چبوترا جس پر طلباء علم حاصل کرتے، وہاں انہیں علم حاصل کرنے کے موقع پر کھانے پینے کے، روزگار کے فراہمی کے لیے بھی باغ فدق سے مل رہے مال کو استعمال کیا جاتا۔ یہ نظام چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب وہ باغ فدق مال غنیمت بیت المال میں پہنچ گیا، باغ فدق بیت المال میں پہنچ گیا، اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کے فوائد کے لیے اسے استعمال کیا جانے لگا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی باغ فدق کے ذریعے سے بیت المال کا فائدہ کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، عثمان غنی نے بھی کیا، علی مرتضیٰ نے بھی کیا۔ کسی نے بھی باغ فدق کو ذاتی استعمال میں نہیں لیا، لیکن ابو بکر عمر کے دشمنوں نے، شیعوں نے الزام لگایا صدیق اکبر پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ فاطمہ کا اور عباس کا حق ابو بکر عمر نے چھین لیا۔ یہ باغ فدق ملنا چاہیے تھا اہل بیت کو، بی بی فاطمہ کو، یہ ملنا چاہیے تھا چاچا عباس کو، ان کے بچوں کو، یہ انہیں نہیں ملا۔
ابو بکر نے ہڑپ لیا، عمر نے اس پر قبضہ کر لیا، عثمان نے چھین لیا۔ اس طرح ان پر الزام لگایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وراثت مال کی ہوتی ہے، جو ملکیت ہوتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں تھا۔ باغ فدق آپ کی ملکیت میں نہیں، آپ کی تولیت میں تھا، لہذا جس کے متولی نہ رہے وہ بیت المال میں شامل ہوا، جو ان کے نائب اور خلیفہ ہوئے وہ اس کے متولی ہوئے۔ اور اگر ملکیت بھی ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ فدق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کے کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، نبی نے جتنا جو کچھ چھوڑا ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ سب امت کا ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے مالک بھی ہوتے تو بھی یہ امت ہی کا تھا۔ آپ کے اہل بیت کے لیے وراثت کا کوئی موقع نہیں تھا، یہ نبی کے لیے خاص فیصلہ، خاص حکم ہے، سارے نبیوں کے لیے۔ امت کے لیے ایسا موقع نہیں ہے۔ امت کے لیے امت کا کوئی فرد جب مال چھوڑ کر جائے تو اس کے وارثین کو، اس کے بچوں کو، اس کے رشتہ داروں کو اس مال میں سے، وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ نبی کی وراثت امت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، نبی کی وراثت سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ تو باغ فدق کے سلسلے میں خلفائے ثلاثہ پر الزام لگانا یہ ان کی کم علمی ہے، اور یہ صحابہ سے بغض کی ان کی علامت ہے۔ اگر ابو بکر و عمر عثمان نے حضرت فاطمہ کو یہ باغ نہیں دیا، ان کی اولاد کو یہ باغ نہیں دیا اور ظالم ٹھہرے، تو علی مرتضیٰ نے بھی تو نہیں دیا۔ جب ان کا زمانہ آیا اور علی مرتضیٰ کی خلافت کا دور 4 سال رہا، ان 4 سالوں میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا علی مرتضیٰ سے کہ باغ فدق کو اب اہل بیت کے حوالے کیا جائے، حضرت فاطمہ تو نہ رہی، ان کی اولاد تو ہے، انہیں دے دیا جائے۔ انہوں نے بھی نہیں کیا، تو پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کیوں ظلم میں شریک نہیں کرتے؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ انہیں کیوں ظالم نہیں کہتے؟ بس اس مسئلے کی، امر کی ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے سوائے اس کے کہ صحابہ سے بغض کا اظہار کیا جائے۔ تو خود حضرت علی مرتضیٰ بھی جانتے تھے کہ وہ باغ امت کے لیے ہے، وہ باغ صدقہ ہے، وہ باغ کا جتنا مال آنا ہے سب بیت المال میں جانا ہے۔ اور کون علی مرتضیٰ؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ، اپنی امت سے کہا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قاضی شریعت رہے ہیں صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے میں۔ خلیفہ وہ تھے، قاضی حضرت علی تھے۔ تو فیصلہ تو قاضی کرتا ہے، جب مسئلہ عدالت میں پہنچے تو فیصلہ تو قاضی کے حوالے ہوتا ہے۔ خود صدیق اکبر کے زمانے میں فدق کا مسئلہ نہیں آیا، عمر فاروق کے زمانے میں باغ فدق کا مسئلہ نہیں آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باغ فدق کا مسئلہ نہیں آیا، ورنہ تو یہ قاضی تھے، یہ فیصلہ کرتے۔ اور اگر کیا بھی ہے فیصلہ، آیا بھی ہے، تو کس کا فیصلہ تھا؟ بیت المال میں اسے داخل کرنے کا۔ اس باغ فدق کی پیداوار، اس کے فوائد کو مال غنی بیت المال میں داخل کرنے کا فیصلہ خود علی مرتضیٰ کا تھا۔ دنیا کے انسانوں کو اگر صدیق اکبر کے زمانے میں ہونے والے فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ اعتراض ابو بکر پہ نہیں ہے، وہ علی پر ہے۔ اگر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہونے والے فیصلوں پر انہیں اعتراض ہے تو یاد رکھے وہ فاروق اعظم پر اعتراض نہیں، وہ علی مرتضیٰ پر اعتراض ہے، اس لیے کہ فیصلہ تو وہ کرتے تھے۔ عثمان غنی کے زمانے کے قاضی تو وہ تھے، ان پر اعتراض ہوگا۔ تو
تو علی سے محبت نہیں ہے، یہ تو علی پر الزامات ہے، یہ تو علی مرتضیٰ کی دشمنی ہے۔ شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے اسے پھسلاتا ہے، اور شیطان جب راہ حق سے ہٹا دیتا ہے اور اعمال بد کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ دنیا انسانیت میں رہنے بسنے والا اتنا بڑا شیعہ فرقہ ایسی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے کہ ان کے سامنے حق کھل کر آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو باغ فدق کے سلسلے میں یہ ایک بات تھی۔ خاص طور سے بخاری شریف میں بھی باغ فدق کے سلسلے میں بڑی روایتیں ہیں، تفصیلات ہیں، احادیث ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت کھول کر ان مسئلوں کو، اس اختلاف کو اور ان کی غلط فہمیوں کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے؟ جبرائیل کا دشمن، اس سے کہہ دو کہ ہاں جبرائیل ہی ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ من کان عدوا لجبریل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرما رہے کہ جو اللہ کا دشمن ہوا، فرشتوں کا دشمن ہوا، اس کے رسولوں کا دشمن ہوا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے ولی کا دشمن، اللہ اس کا دشمن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد بازرتہ بالحرب فقد آذنتہ بالحرب۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو رسولوں سے دشمنی، فرشتوں سے دشمنی، جبرائیل و میکائیل سے دشمنی، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دشمن بنا لیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل بھی آ گئے تھے، لیکن حضرت جبرائیل اور میکائیل کا الگ سے نام لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن سوریہ نے ان دونوں کا نام الگ سے لیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کا نام فرشتوں کے نام کے علاوہ الگ سے خاص طور سے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی۔ لقد، یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکا، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح آیتیں، کھلے معجزات، کھلی نشانیاں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ اتنی کھلی ہونے کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جو فاسق ہو، جو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو، جو گنہگار ہو، وہی اس کا انکار کرتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب جب انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، جب جب کوئی وعدہ کیا، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وعدہ کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ وعدہ کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، یتیموں پر احسان کریں گے، اور مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ظلم نہیں کریں گے، خون نہیں بہائیں گے، اپنی برادری کے ساتھ منافقت نہیں کریں گے، یہ سارے وعدے اور عہد اللہ رب العزت سے انہوں نے کیے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے اس وعدے کو پھینک دیا، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ایک فریق نہیں، اللہ فرما رہے کہ ان میں سے بلکہ اکثر لوگ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، ان کے اکثروں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جب جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، اور کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، مصدق لما معهم، ان باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے آئے جو پہلے سے ان کے پاس تھی۔ تورات میں، انجیل میں جو مضامین تھے، ان مضامین کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، مصدق لما معهم
لیکن نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ فرما رہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، ان کے ایک فریق نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ رب العزت کے فرمان کو، اس کے ارشاد کو، اس کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، حق کے پہچان لینے سمجھ لینے کے باوجود، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اس کے فیصلوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ یہودیوں کی حرکتیں اور ان کی ہٹ دھرمی، ان کا ضد، ان کی عناد، سب جاننے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود۔ تو جو قوم جان کر مخالفت کرے، سمجھ کر جان کر مخالفت کرے، ایسی قوم اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوتی ہے، مغضوب علیہم میں ہوتی ہے۔ اور قیامت تک جتنے لوگ جان کر، حق کو سمجھ کر، علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہوں گے، وہ سب کے سب مغضوب علیہم ہوں گے، یہودیوں سے قربت رکھنے والے ہوں گے۔ اور جنہوں نے نہ جان کر، جنہوں نے غلط فہمی میں، جنہوں نے جہالت میں گمراہی اپنا لی، حق سے پھر گئے، وہ لوگ ضالین ہوئے، گمراہ ہوئے، وہ عیسائیوں کے پیروکار ہوئے۔ اور قیامت تک جہاں جہاں جہل ہوگا، جہاں جہاں ناواقفیت ہوں گی، جہاں جہاں تعلیم کا، علم کا دور نہیں ہوگا، پھر گمراہی آئیں گی، ان کی نسبت عیسائیوں سے ہوں گی۔ امت مسلمہ، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بتلایا گیا کہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے دور سے گزرے گی۔ بنی اسرائیل میں جتنی غلطیاں، جتنی کوتاہیاں، جتنی بے اعتدالیاں ہوئی ہے، وہ ساری مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں بھی لوٹ کر آئیں گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کائنات کا چکر جب گھومے گا تو وہ سب برائیاں ان میں بھی داخل ہوں گی۔ تو علم کے ساتھ گمراہ ہونے کی برائی اور جہل کے ساتھ گمراہ ہونے کی برائی، یہ دونوں بھی آئے گی۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ آ گیا ہے وہ سچائی پر آ گیا ہے۔ معلومات اپنی جگہ ہے، صحیح معلومات اپنی جگہ ہے۔ موجودہ زمانے کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں جہل عام ہو گیا ہے۔ آج کے زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ معلومات غلط راہ سے اور غلط طریقوں سے آئی ہے۔ ہر کتاب ہماری میز پر آنے کے لائق نہیں ہوتی ہے کہ ہر کتاب کو ہم جگہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ کتابیں پڑھی جائے، وہ مجلسیں اٹینڈ کی جائے جہاں پر صحیح علم حاصل ہوا جائے، جہاں پر صحیح معلومات ملے، تاکہ علم کے بعد گمراہی ہمارے پاس نہ آئے۔ ورنہ یہودیوں کے پاس تو بہت علم تھا، بہت معلومات تھی، لیکن گمراہی بھی ساتھ آئی تھی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی یعنی بڑی جماعت کی اتباع کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضرت یوٹیوب پر حاضری دی جاتی ہے اور ان کے دربار میں داخلہ ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ویڈیو کے کتنے ویورز ہیں، کس کے چینل کے کتنے فالوورز ہیں، کتنے سبسکرائبرز ہیں۔ اوہ ہو اتنے ویورز ہیں، یعنی یہ بات حق ہوگی۔ اگر غلط ہوتی تو اتنے ویورز نہیں ہوتے۔ پھر کمنٹس دیکھے جاتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے۔ تو جتنی زیادہ کثرت نظر آئی، بھیڑ نظر آئی، وہاں یہ رائے قائم کر لی گئی کہ یہ حق پر ہے۔ اور پھر حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو باطل پر مجتمع نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ جو باطل، یہ جو مجتمع ہے امت اتنی تعداد میں، تو پتہ چلا کہ یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے۔ ایسے احادیث علم آیا ہے نا، انہیں یہ حدیثیں معلوم ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جماعت کے پیچھے چلو۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کو یہ حدیث سننے میں نہیں آئی ہو، پہلی بار سنے ہو، اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کے پیچھے چلو، لیکن انہیں پتہ ہے
دوسری حدیث کا بھی پتہ ہے کہ میری امت کو اللہ رب العزت میری امت کی اجتماعیت کو گمراہی پر نہیں جوڑیں گے، یہ بھی انہیں پتہ ہے، لیکن حدیث پاک کا علم آنے کے باوجود بھی گمراہی آئی، یعنی اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ہر وہ ویڈیو جس پر جتنے زیادہ لائکس ہے، شیئرز ہے، ویورز ہے، اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اس سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور بس اسی کو حق جاننے لگے، اسی کو سچ سمجھنے لگے۔ ماضی میں بھی باطل جب آیا ہے بن سنور کر اور خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے لوازمات کے ساتھ، تو اس نے ایک دنیا کو متاثر کیا، اور ایک بڑی دنیا باطل کے پیچھے چلی، اس کی پیروی کی اور اس کی بات ماننے لگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ باطل چاہے کتنا ہی متاثر کن کیوں نہ نظر آ رہا ہو، وہ زیادہ دن ٹکنا نہیں ہے۔ ایسے کتنے فتنے تھے جو آئے اور چلے گئے، نام باقی رہا اسی دین کا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے چلا آ رہا ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، دین کی وہ شکلیں، دین کی وہ تشریحات، وہ تعلیمات، وہ تفسیریں، وہ نظام، وہ ساری چیزیں جو صحابہ سے مروی ہوئی، جو صحابہ نے عمل کیا، جس کی عملی شکلیں صحابہ نے دکھائی، وہ آج بھی باقی ہے، وہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ بیچ میں موسم کے کیڑے جتنے نکلیں گے سب موسم کے ختم ہوتے ہی فنا ہو جائیں گے، تو ان کے مجمع سے، ان کے ہنگامے سے، ان کے سبسکرائبرز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ایسے کتنے بھی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، حق باقی رہا ہے اور حق کا نام باقی رہے گا۔ لہذا ایسے دور میں جب کہ بہت زیادہ ہنگامے ہیں، ایسے دور میں جب کہ ایک دوسرے پر مقابلہ آرائی کا بہت دور ہے، اور نکال کر دیکھیں رمضان المبارک میں تو خصوصیت سے دیکھیں، جیسے ہی ہم نے یوٹیوب آن کیا ہے، فیس بک آن کیا ہے، پہلے ہی پیج پر سامنے ساری داڑھی ٹوپیاں نظر آئیں گی۔ اللہ، رسول اللہ، قرآن، سنت، یہی سب نظر آئیں گا ہمیں۔ یہ سب آئیں گے اور آ کر چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس نے وہ دین سنایا جو دین اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے امت تک پہنچایا، وہ باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ ان کی تشریحات اتنی خوبصورت ہوتی ہے، ایسی عقلی دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ انسان مسحور ہو کر رہ جائے۔ پھر وہ کیا کیا سمجھا دیتے ہیں، وہ سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا بھی تھے، وہ سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں میں اس کے الفاظ کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے پیج بتائیں گے آپ کو، لسان العرب جو عرب کی مشہور ڈکشنری ہے، المنجد جو عرب کی مشہور ڈکشنری ہے، اس میں یہ لفظ کا یہ مطلب ہے۔ اب آپ بتلائیے اگر اس کا یہ مطلب ہوا تو وہ ساری تفسیریں جو تم اب تک مانتے آ رہے ہو 1450 سال سے، وہ غلط ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سب کو غلط ثابت کر دیں گے۔ ایک ہے علمی انداز سے بہکانے والے اور ایک ہے جہالت کے انداز میں بہکانے والے۔ جاہلوں کے پاس بھی بڑی بھیڑ ہے اور علم کے ساتھ گمراہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑی بھیڑ ہے۔ تو وہ بھیڑ رکھنے والے، اپنے پاس جمع کرنے والے، ان کی نہ بھیڑ سے متاثر ہوا جائے، نہ ان کی لسانی سے، نہ ان کی خطابت کے انداز سے، نہ ان کے من گھڑت دلائل سے متاثر ہوا جائے۔ صرف ایک چیز دیکھی جائے، وہ یہ کہ جو تم سمجھا رہے ہو کیا صحابہ بھی ایسے سمجھتے تھے؟ اگر صحابہ بھی ایسے سمجھتے تھے تو سر و چشم پر تمہارے لیے مقام ہے، ورنہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہودی اور نصرانی ان دونوں کی اتباع اس امت میں ہوگی، اور یہودیوں کی بھی ہو رہی ہے علم کے ذریعے بہکانے کی، اور نصرانیوں کی بھی ہو رہی ہے جہل کے ذریعے بہکانے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بنی اسرائیل کی ایک اور گمراہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جادو کا بہت زیادہ زور، جادو کا بہت زیادہ ہنگامہ، آج بھی ان کے یہاں جادو کا بہت غلبہ ہے، بہت زیادہ زور ہے۔ جادو کے زور پر یہ سیاست کے میدان میں، ایگریکلچر کے میدان میں، فائنانس کے میدان میں، مالیات کا نظام، تعلیم کا نظام، سیاست کا نظام، سارے نظام کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس میں جہاں دھوکے بازیوں کا انہوں نے سہارا لیا، وہیں جادو کا بھی سہارا لیا۔ ہر گھر میں جادو، اور جادو کے زور پر انہوں نے فحش کو عام کیا۔ یہودیوں نے عیسائی دنیا کو آلہ کار بنایا، جادو کا سہارا لے کر عیسائی دنیا کو فحش میں، سیکس کے اندر مبتلا کر دیا، اتنے زوروں پر کہ ان کی صبح و شام کا صرف ایک ہی مشغلہ رہ گیا۔ آج امریکہ اور وہاں کے ذمہ داران اور سنجیدہ لوگ اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں، انتہائی بے چین ہیں کہ ہمارا ملک تو غارت ہو گیا ہے، یہاں ایجوکیشن کا تو بالکل کپا کر دیا گیا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے ترکی سے کہا کہ آؤ اور آ کر ہماری یونیورسٹیز کو سنبھال لو، ہمارا کچھ مستقبل باقی رہ جائے، ہماری نسل نو کی کچھ تعمیر ہو جائے، تم آؤ، تم پڑھاؤ، تم یہاں کا نظام سنبھالو، یہاں کا نظام تو سب بگڑ گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال ہوئی۔ انہوں نے عیسائیوں کو ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا، اور عیسائیوں پر سب سے بڑا ظلم یہی ہوا، یہودیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اے عیسائیوں، عیسیٰ مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا صلیب پر چڑھا کر، کیوں؟ تمہاری بخشش کے لیے، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ عیسیٰ مسیح کی روح میرے اندر آئی، سینٹ پال نے کہا کہ عیسیٰ مسیح کی روح میرے اندر حلول کر گئی، میرے اندر آئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ عیسائیوں سے جا کر کہو، عیسائیوں سے جا کر کہو کہ میں تمہارے لیے خود صلیب پر چڑھا ہوں، عقیدہ کفارہ۔ اور پھر ایک غلط فہمی پیدا کی کہ بس دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو عیسائی کہہ دے وہ نجات پا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو کچھ غلطیاں گناہ ہوں گے وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، معافی ہو چکی ہے، عیسیٰ مسیح نے صلیب پر چڑھ کے سب معافی کرا لی۔ اب وہ درندگی، اب وہ حیوانیت، وہ صفا کی، وہ جرائم کا ننگا ناچ جو عیسائی دنیا میں مذہب کے نام پر ہو رہا ہے کہ ہماری تو معافی ہو گئی ہے، سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، وہ درندگی سب یہودیوں کی وجہ سے، ان کی من گھڑت روایتوں کی وجہ سے، اور پھر جادو کے زور پر اسے عام کیا، اسے پھیلایا۔ اور آج دنیا انٹرنیٹ نے تو ایک ایک کوچے پر، ایک ایک چپے پر، ایک ایک دیہات پر، ایک ایک کھیت کھلیان تک یہودیوں کے جادو کے زور کو اور ان کی برائیوں کو، ان کی گندگیوں کو عام کر کے رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کی کا بگاڑ، ان کی خرابیاں۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے اور ان سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ کے جادو کو، ان کے دھوکے و فریب کو اجاگر کرتے تو وہ حضرت سلیمان کا نام لیتے کہ آپ لوگ تو حضرت سلیمان کو اللہ کا نبی مانتے ہو نا،
ان سلیمان کا سکھایا ہوا یہ جادو ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفاع میں نازل ہوا، اور یہودیوں کے اس دھوکے کو، اس جھوٹ کو قرآن نے کھول کر بیان کیا۔ قرآن مجید نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، ان کے دور مملکت میں شیطانوں اور جنوں کا اتباع کیا کرتے تھے۔ سلیمان کا اتباع نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کا اتباع کرتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین، جن جو انہیں پڑھ کر سناتے، شیطانوں نے انہیں جو جادو سکھایا ہے یہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور جادو کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ جادو غیر اللہ سے مدد مانگ کر کیا جاتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے۔ جیسے غیر اللہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے بھی مدد مانگی جاتی ہے مگر وسیلہ ہوتا ہے، گولی دیجئے ڈاکٹر صاحب، دوائی دیجئے، انجیکشن دیجئے، یہ وسیلے کے ذریعے مدد حاصل کی جاتی ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن شیاطین سے منتر پڑھ کے، شیاطین کو راضی کر کے، خوش کر کے، عمل حرام کر کے، گناہ کر کے، اور انتہائی گندگیوں کا استعمال کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، راضی کیا جاتا ہے، اور پھر شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مدد اللہ کی مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، شیطان سے مدد مانگنا، جنات سے دعا کرنا، انہیں پکارنا، انہیں آواز دینا، یہ شرک ہے۔ جو شخص جادو کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا جادو کرنا بھی حرام، جادو کروانا بھی حرام، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطان کافر تھے، شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو شیطانوں نے، جنوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، اور پھر لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہودیوں کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے جنات کو اپنے قبضے میں لیا۔ جن پر قبضہ کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ جنوں کو قبضے میں لیا اور جادو کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری کرامتیں دیکھو۔ تو جادو کرتے اور نام کرامت کا دیتے، عوام تو بیوقوف کرامتیوں کو دیکھ کر ان کے آگے جھک جاتی اور ان کی ولایت کو تسلیم کر لیتی، پھر انہیں خدا بنا دیتی۔ جیسے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے، اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو خدا بنا لیا تھا، تو ان کی کرامتوں سے متاثر ہوتے اور جھک جاتے، پھر جو انہوں نے کہا وہ کرتے، رسول کی اتباع نہیں، اللہ کی اتباع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا زمانہ کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پیروں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چمتکار کر رہے ہیں، اور چمتکار کے آگے جھک جانا یہ جہالت کی علامت ہے۔ ہر چمتکاری بابا کو ولی نہیں ماننا ہے، اس کی ولایت، اس کی بڑائی، اس کی برتری، عظمت، فوقیت کو تسلیم نہیں کرنا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جس نے کرامت دکھائی تو دیکھنا پڑے گا پہلے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت کی سب سے بڑی ولایت اتباع رسالت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بڑی ولایت ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ کوئی کرامت بھی ہو، کسی بزرگ کی بزرگی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی صبح و شام کو دیکھو کہ اس کی زندگی میں سنتیں کتنی ہیں،
اگر سنتیں 100% موجود ہے تو بس کافی ہے، پھر کسی کرامت کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی کرامت یہی ہے الاستقامہ. استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی. اب نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور کرامت دکھا رہے ہیں تو یہ ولی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑے ہیں. وہ یہاں نہیں پڑھتے نماز، وہ کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کعبے میں جا کر ان کی نمازیں ہو رہی ہے. یہ ساری حالت و کیفیت. کعبے میں نماز ہو رہی ہے، اور کعبے میں بھی نہیں ہو رہی ہے، بیٹھے بیٹھے بس آنکھیں بند کر لی ہے، ہو گئی ان کی نماز. اور یہ بھی نہیں تو پھر گھر میں نماز پڑھ لی. گھروں میں نماز ہو رہی ہے. گھر میں نماز پڑھنا، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنا. ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ 3 نمازیں ایک ساتھ بلا عذر جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دینا. 3 نمازوں کی جماعت ایک ساتھ بلا عذر ترک کر دینا فاسق بنا دیتا ہے. تو فاسق ہے یہ، ولی کہاں سے ہو گیا؟ ایسا فاسق جس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. جس کی گواہی معتبر نہیں، اس کی ولایت کہاں سے معتبر ہو گئی؟ اس کی کرامت کہاں سے معتبر ہو گئی؟ تو یہ کرامتوں کا چکر، اللہ رب العزت نے ان کرامتوں کے چکر کو توڑنے کے لیے، اس دھوکے کو توڑنے کے لیے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا. ان 2 فرشتوں نے آ کر بتلایا کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. اچھا، کرامت کو سمجھ لیجیے. سب سے پہلے کرامت ایسا خرق عادت عمل، ایسا خلاف عادت عمل جو عام طور پہ لوگوں سے نہیں ہوتا ہے. معمول سے ہٹ کر کوئی عمل کسی غیر نبی سے اگر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے کسی ولی پر، کسی نیک بندے پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، اس کے ذریعے سے اسے کرامت کہتے ہیں. اور اگر خلاف عادت کوئی چیز کسی نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت ولی سے ہوتی ہے. لیکن نہ معجزے پر نبی کا اختیار ہوتا ہے، نہ کرامت پر ولی کا اختیار ہوتا ہے. ان دونوں پر اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اگر معجزے پر، کرامت پر اس نبی و ولی کا اختیار ہے تو جب چاہے دکھائے، لیکن جب چاہے وہ نہیں دکھا سکتے. جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ رب العزت دکھانا چاہے تبھی ہوتا ہے. اور اگر معجزہ نبی کا اختیار ہوتا ہے تو پھر نبی معجزے سے ڈرتا کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ الق عصاک، اپنا عصا ڈالو. جیسے زمین پر ڈالا، عصا سانپ بن گیا اور دوڑنے لگا. سانپ ادھر دوڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ڈر کر، واپس پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے، اس اژدہے کے بن جانے سے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہوتا تو وہ ڈرتے کیوں؟ پھر اللہ نے انہیں روکا، اے موسیٰ رکو اور اس اژدہے کو پکڑو. موسیٰ علیہ السلام دم کی طرف سے پکڑنے لگے. اللہ نے فرمایا سر کی طرف سے پکڑو. ڈرتے ڈرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو پکڑا، اژدہے کو پکڑا. جیسے ہی اژدہا ہاتھ میں لیا پھر سے عصا بن گیا. تو نبی کا اگر اختیار ہوتا تو نبی معجزے سے ڈرتا نہیں. ڈرے ہیں نبی، پتہ چلا کہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مرضی، ان کی منشا. جب اللہ چاہے تب معجزے کا مظاہرہ کرے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو نہ ہو معجزے کا اظہار. ایسے ہی ولی کے ہاتھ پر جس کرامت کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تب کرواتے ہیں. لہذا معجزہ اور کرامت، اس میں یہ فرق ہوا. جادو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتا، جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کی اس میں مدد لی جاتی ہے اور شیطانوں کو راضی کیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنات قبضے میں لے لیا ہے. یہ جنات کو قبضے میں نہیں لیتے، جن کے قبضے میں خود چلے جاتے ہیں. اب جنات، شیطان جب اتنے بڑے بڑے کام ان سے لے لیتا ہے گناہوں کے
اور گمراہی کے تو چھوٹے موٹے کام کر کے دینا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اللہ نے تو اسے بہت سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو اتنے گمراہی کے کام، اتنے بڑے گناہ اس سے کروا کر اتنا چھوٹا سا کام کر دیتا ہے۔ وہ بیوقوف جادوگر سمجھتا ہے کہ جن ہمارے قبضے میں ہے اور ہم ان سے کام لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، وہ ان سے کام کروا رہا ہے، بدلے میں چھوٹا سا کام کر دیتا ہے۔ شیطان ہے وہ، اس کی عمر کتنی بڑی، کتنے انسانوں کو اس نے دیکھا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی شریعت سے وہ واقف ہے، سب پتہ ہے اسے۔ اچھے اچھے کھلاڑیوں کو اس نے مات دیا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ وہ ان کے چکر میں آئے گا، ان کے قبضے میں آئے گا۔ بیوقوفی ہے، ناواقفی ہے، جہل کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جادو و فریب کو، ان کے دھوکے کو کھولنے کے لیے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، تاکہ کھل جائے، بات واضح ہو جائے کہ مولوی اور پیر ہے یا یہ جادوگر ہے، کھل کر سامنے آ جائے۔ ورنہ تو چولے پہن لیے ہیں پیروں کے اور مولویوں کے، اور جادو کے ذریعے سے چمتکار دکھا رہے ہیں، اپنا حلقہ بڑھا رہے ہیں، اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وہ دونوں آئے۔ اللہ فرما رہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ بابل شہر جو عراق کا شہر ہے، وہاں جادو کا بڑا زور، اور حضرت ہاروت و ماروت کو اللہ نے نازل کیا۔ یہ دونوں آئے اور آ کر یہ لوگوں کو سمجھانے لگے کہ یہ جو تمہارے مولوی بنے بیٹھے ہیں، یہ مولوی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے۔ ان کی کرامت کوئی کرامت نہیں ہے، ان کا یہ جادو ہے، ان کے دھوکے کو سمجھ لو، حقیقت کو سمجھ لو، آنکھیں بند مت رکھو۔ عوام کہتی تم کو کیا پتہ جادو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اگر پتہ ہو جادو کیا ہوتا ہے تو تم کہو گے کہ یہ جادو کر رہے ہیں یا کرامت دکھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں جادو سکھایا ہے، ہم جانتے ہیں جادو۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو تو سکھاؤ، ہمیں بتاؤ کیا جادو ہے تمہارے پاس۔ یہ دونوں فرشتے کہتے کہ ٹھیک ہے، ہم سکھائیں گے تم کو اگر تمہارا اصرار ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جادو سیکھنا حرام ہے اور جادو سیکھنا کفر ہے، لہٰذا تم اگر جادو سیکھ لو گے تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں نازل ہی کیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری آزمائش ہے اس میں، ہم تو نہیں سکھانا چاہتے۔ تم ہماری بات کو یقین کرنے کے لیے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو جادو بتانا پڑے گا اب یقین کروانے کے لیے، اور جب تم نے جادو سیکھ لیا تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہماری بات کو مان لو، تسلیم کر لو، تم جادو مت سیکھو۔ صاف طور پر حضرت ہاروت و ماروت یہ بات ضرور کہتے۔ اللہ فرما رہے وما يعلمان من احد، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے جادو کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے طور پر نازل ہوئے، فلا تکفر، دیکھو جادو سیکھ کر کفر میں مت پڑو۔ یہ بات کہتے، پھر بھی عوام کہتی کہ نہیں سکھاؤ ہمیں ضرور، تو پھر سکھا دیتے، اور جس نے سیکھ لیا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ آیت نمبر 102 چل رہی ہے، بڑی آیت ہے، وما کفر سلیمان، 102 نمبر آیت۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ نہیں سکھاتے کسی کو جادو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا دونوں کہتے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، دیکھو کفر میں مت پڑو۔ فیتعلمون، پس وہ جادو سیکھ لیتے، ان دونوں سے جادو سیکھتے، پھر کیا کرتے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے یہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے، جادو کے زور سے یہ میاں بیوی میں لڑائی لگا دیتے، جھگڑا کرا دیتے، یہ جادوگروں کا کام ہوتا۔ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کے اثرات بہت سارے ہیں، جس میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ جادو بندے کو گدھا اور گدھے کو بندہ بنا دیتا ہے۔ جادو کیا، سامنے گدھا کھڑا ہوا ہے انسان بن کر چلنے لگتا، انسان کھڑا ہوا ہے جادو کیا اسے بندہ بنا دیا جاتا، گدھے کو بندہ، بندے کو گدھا بنا دیا جاتا۔ یہ جادو کا اثر امام رازی نے بیان فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں جادو کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں تفصیل کے ساتھ میں، کہ جادو کی کتنی قسمیں ہوتی ہے اور
ان سارے جادو کے قسموں میں کیسے کیسے گندگیاں، کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں، اور اس کی طرح سے ہر وہ عمل جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے وہ بھی جادو ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھا تو بسم اللہ کا عمل ہو رہا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، بس اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے، اس کا سارا کام کاروبار، اس کی خوشیاں سب تباہ کر دینی ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ تو شفا کا کام کرتا ہے، نقصان کا تو نہیں کرتا، تو ان جادوگروں نے اسے الٹا کر دیا کہ ایسا مت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا پڑھو می ہر منا ہر ہل مسبی، سیدھا نہیں الٹا پڑھو، می ہر منا ہر ہل مسبی، الٹا پڑھو، الٹا پڑھنے پہ لگا دیا بے مطلب کا لفظ، اس کا کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العزت کی اتنی پاکیزہ آیت کو الٹا بنا دیا، پھر آپ فلاں جگہ کی مٹی لے کر آؤ، فلاں جگہ کی مٹی لے کر آؤ، اور اتنے اتنے کنووں کے اندر اترو، اور کنویں کے اندر جا کے نیچے کی مٹی لے کر آؤ، اور فلاں چاند کے دن اور فلاں تاریخ کی رات میں اور فلاں دن جا کر مٹی لے کر آؤ، یہ سب مٹی اکٹھا کرو، اور وہ مٹی پر اتنے اتنے دنوں اتنی اتنی دفعہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹا پڑھو، اس پر دم کرتے رہو، پھر جا کر اس کے مکان میں، اس کی دکان میں، اس کی کھیتی میں، اس کے باغ میں ڈال دو، وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گا۔ یہ جادو ہے۔ جتنے اعمال کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جائے سب جادو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فال نکالنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائے وہ آزاد ہو گیا ہے اس دین سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ شخص جو فال نکالنے کے لیے گیا، فال نکالنے کے لیے یعنی اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں صاحب، بتائیے کہ اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ کون ہوتے ہیں بتلانے والے اس میں کامیابی ملیں گی یا نہیں ملے گی؟ رشتہ کرنا ہے، جوڑی جمیں گی نہیں جمیں گی، ذرا بتلا دیجئے۔ فال نکال، مستقبل کی کوئی بات معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا حدیث پاک کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کافر بنا دیتا ہے۔ اور فقہی فتاوے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دوبارہ توبہ کر کے دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے یہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا، جتنی اولاد پیدا ہوں گی سب حرامی ہوگی۔ صاف طور پر فیصلہ ہے، صاف طور پر فتویٰ ہے کہ ایسا شخص جو مستقبل کی باتیں معلوم کرنے جا رہا ہے، فال نکالنے جا رہا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ عورتیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہے، بہت مبتلا ہوتی ہے، اور وہ عورتیں جو نکمی ناکارہ ہوتی ہے، جن میں خوبیاں صفات نہیں ہوتی ہے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے، اور اس سے بڑھ کر اپنے ہاتھ کے کمال سے ایسا کچن میں کھڑے ہو کر ایسا کھانا بنایا ہے کہ سب اس کے گرویدہ ہو گئے، بس اب سارا سسرال اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جادو ہے، یہ کھانا ایسے پکاتی ہے کہ بس دل موہ لیتی ہے، سب کے دل پر راج کرتی ہے، اور دل کا راستہ بھی پیٹ سے ہو کر آتا ہے۔ جس کی زبان اور پیٹ کھانے کے لذت نے اگر کسی کو متاثر کر دیا تو دل میں وہ خود جگہ بنا لیتا ہے۔ عورتیں نہ کھانے ڈھنگ سے بناتی ہے، نہ زبان صحیح ہے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ صحیح ہے۔ اب یہ ساری چیزوں سے تو ساری دنیا کو اس نے اپنی مخالف بنا لیا۔ اب جب لوگ مخالف ہے، ناراض ہے، اور زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی تو چلی ہے باباؤں کی طرف، اور کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور ہمارے شوہر کو کسی نے کچھ کھلا دیا ہے، کچھ پلا دیا ہے، کچھ کرنی ہے، بس بتاؤ کس نے کیا ہے۔
اور جادوگر جیسے میاں بیوی کے درمیان لڑائی لگاتے ہیں، ایسے رشتہ داروں میں بھی لڑائیاں لگاتے ہیں۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے چند اشارے دینا؟ عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، آنکھیں کالی ہوتی ہے، کسی کی چاکلیٹی ہوتی ہے، تو بس کہہ دیا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بال گھنے ہیں، اس کی آنکھیں کالی ہے، اس کے دماغ میں چل پڑا ہاں ہاں بڑی ننند ہے ہماری، اس نے کیا ہوگا۔ بھائی کو کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے۔ دھوکے بازیوں کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے یہ لڑائیاں آپس میں لگانا اور پھر انسان کو گمراہی پر ڈال دینا، یہ چلی گئی اس کے دروازے پر، اس کے دربار پر، بس ہو گیا کفر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان چاہیے؟ اگر اس نے محبت پیدا کر بھی لی اپنے شوہر سے، لے آئی کچھ شکر، کچھ نمک، کچھ مٹی، کچھ پانی، کچھ لے آئی، شوہر سے محبت پیدا ہو بھی گئی، تو ایک فائدہ ہوا کہ شوہر سے محبت ہوئی، لیکن فال نکالنے کے لیے اور جادوگروں کے پاس جا کر کفر حاصل ہوا۔ کیا فائدہ؟ ایمان گیا اور شوہر مل گیا، ایمان گیا، شوہر کی محبت ملی، اور شوہر کی محبت بھی نہیں ملی ہے، وہ شوہر کے دماغ کو سن کر دیا گیا ہے، شوہر حق کو دیکھ نہیں رہا ہے، ورنہ ایسی نالائق تو سزا ہی کی مستحق ہے، اسے لائق بنانا ضروری تھا، یہ نالائقی کے ساتھ اپنا ماحول بنا رہی ہے وہاں۔ یہ جو کیفیت ہے عورتوں میں، مسلمان عورتوں کے اندر بہت زیادہ، چلیے یہ باباؤں کے پاس، وہ باباؤں کے پاس، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فائدہ بہت کم ہے ان لوگوں کے یہاں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، انہوں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والا جادو سیکھا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب بات آئی ہے، سنیے، اللہ فرما رہے کہ یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، زہر جان لے لینے کا اثر رکھتا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی اجازت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، حضرت اسماعیل کو چھری نے نہیں کاٹا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر زہر کی ایک بڑی مقدار کھا لی، ان کو کوئی اس سے اثر نہیں ہوا۔ یہ سب ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں، کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جادو کا بھی معاملہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے آزمائش کا، جادوگر کے کفر کو، اس کے اناد کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی جہنم انتظار کر رہی ہے، تو اسے ریزلٹس ملیں گے۔ یہ جو جادو کرانے کے لیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھی نگاہ رحمت سے گرا دیا ہے اور اپنے سے دور کر دیا ہے، تو اللہ انہیں بھی ڈھیل دیتا ہے، ان کا بھی جادو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس بیچارے پر جس پر جادو کیا ہے، اللہ کی اجازت سے اس پر اثر ہوا، اللہ کی اجازت سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوا، تو دو کی جہنم کے لیے اللہ ایک کی جنت کا انتظام کر رہا ہے، وہ دو کے لیے بڑی جہنم انتظار کر رہی ہے، اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اب اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ ٹھیک ہے وہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈالو نا، اس کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہمارے ابا کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ بیٹے کا ابا سے بعد میں رشتہ ہے، پہلے اللہ کا رشتہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے چاہا اسے آزمائش میں ڈالنا، ڈال دیا۔ ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آزمائش کو ختم فرما، اے اللہ راحت اور عافیت کا سامان فرما، دعا کر سکتے ہیں، اللہ پر اعتراض ان سے سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا رشتہ بندے سے سب سے زیادہ ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے جادو کے اثر سے تکلیف میں ڈال دیا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لیے راحت اور عافیت کا سامان ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء جن کے خلاف شیطان کے بہت زیادہ اثر اور چالیں ہوتی ہے، ایک تو بہکانے کا نظام ہوتا ہے، مولوی کے پیچھے بڑا شیطان ہوتا ہے، عام آدمی کے پیچھے تو چھوٹا ہوتا ہے، مولوی زیادہ اس کے لیے خطرے والا ہوتا ہے، اس کے مشن کا سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، اس لیے شیطان اس کے پاس اتنا بڑا، اور مولوی کو بہکانے والا اتنا بڑا شیطان۔
اور پھر مولوی جب بہکے تو وہ گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں کرتا ہے، وہ بڑا گناہ کرتا ہے اپنے لیول کا، یہ چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت جب توبہ کروا دے، اللہ رب العزت جب توبہ کی توفیق دے دے تو پھر اتنے پیارے انداز سے رجوع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس نور ہے، روشنی ہے، وہ توبہ کر کے بھی بہت اچھے انداز سے آتا ہے۔ اور پھر اللہ کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہے۔ اور اللہ کا ایک اور فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب، جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے۔ کون سے لیول کا نیک عمل کرے؟ جو لیول کا گناہ کیا وہ اتنا بڑا نیک عمل کرے۔ اللہ فرما رہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو جتنا بڑا گناہ تھا اتنی نیکی ہو گئی، وہاں تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب ایسے موقع پر شیطان عالم سے کے سامنے جب تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو پھر بندوں میں حسد پیدا کرواتا ہے، اور حسد کے نتیجے میں جادو کرواتا ہے۔ جادو کا معاملہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، پہلے چھوٹی موٹی چیزیں نظر بد سے ان چیزوں سے کام چلواتا ہے، لیکن جہاں بڑی بات ہے، بڑا کام ہے، وہاں پھر جادو ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بڑے بڑے علماء اللہ والے گزرے ہیں جن پر جادو ہوا اور ان کے شاگردوں نے جادو کروایا، شاگردوں نے کروا دیا۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آ کر اقرار کیا، حضرت سے درخواست کی آپ علاج کر لیجئے۔ ابھی انتقال ہوا ہے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، مظاہر العلوم کے بہت بڑے اللہ والے، ان پر جادو ہو گیا۔ بخاری شریف کا درس دیتے، کچھ وقت درس دیتے، پھر غنودگی طاری ہو جاتی، آنکھیں بند ہو جاتی، مجلس میں ہی سو جاتے۔ یہ کیفیت ہوتی جادو کے اثر سے۔ کچھ دیر میں درس ہوتا، پھر غنودگی طاری ہو جاتی، جب غنودگی چھٹ جاتی پھر حضرت درس شروع فرما دیتے۔ اب ان کا خادم آیا، وہ شاگرد آیا اور آ کر کہا آپ علاج کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں علاج کروں گا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ جادوگر، جادو کروانے والے اور جس پر جادو کیا جا رہا ہے، دونوں کو اس جادو میں کنیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کا جادو ختم ہوا کہ اس کی موت واقع ہو جائیں گی۔ حضرت نے کہا کہ میں جی رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں اور بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں، ساری چیزیں مجھے حاصل ہے، جو تکلیف ہے تو اس تکلیف پر مجھے اجر بھی مل رہا ہے، اب میں ایک نیکی کو ختم کرنے کے لیے تمہاری جان لے لوں۔ ظاہر بات ہے علاج ہو جائے گا تو نیکی ختم ہو جائیں گی، جادو کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کے بدلے ملنے والی نیکی وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بدلے میں تمہاری جان چلی جائیں گی۔ تم نے توبہ کر لی، بس یہی کافی ہے، تمہیں احساس ہو گیا، شرمندگی، ندامت ہو گئی اپنی اس غلطی پر، یہی کافی ہے۔ تو ایسے بھی لوگ جادو کرنے والے تو بزرگوں پر، علماء پر، اللہ والوں پر یہ جادو کا زور۔ ہمارے مہاراشٹرا میں جیسے ساری کاموں میں لو کوالٹی چلتی ہے تو ویسے یہ لائن میں بھی لو کوالٹی ہے۔ ادھر یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں جیسے ساری چیزوں میں ایکسٹریم لیول ہے، جیسے یہاں کے اسٹوڈنٹس بس بی اے کر لیے ہیں آرٹ سے اور پھر ابا کا کاروبار سنبھالنے لگے، ادھر ادھر چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی۔ وہاں کا بچہ کہتا ہے کہ میں UPSC ایگزام پاس کروں گا، اس لیے سب سے زیادہ سال بھر میں پڑھائی کرنے والے، بڑی بڑی پوسٹ والے وہاں کے بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہر کام کوالٹی والا، تو وہاں کا گناہ بھی کوالٹی والا، وہاں کا جادو، وہاں کا فریب، وہاں کا دھوکہ، اس کا بھی وہی لیول ہوتا ہے، تو وہاں بہت زیادہ اس کا عروج، اس کا ہنگامہ۔ ہمارے علاقے میں ان پہاڑوں میں بنگال ہی کے جادوگر موجود تھے جو اپنے جادو کے زور پر یہاں کفر اور شرک عام کر رہے تھے۔ سلطان محمد تغلق نے جب اس نزاکت کو دیکھا کہ ساؤتھ میں کفر و شرک کے عام ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ یہاں کے پہاڑوں میں بنگالی جادوگر کا بیٹھ جانا ہو گیا ہے، لہذا بزرگوں کے مشورے سے سلطنت کو دہلی سے اٹھا کر خلد آباد لایا گیا، اور پھر وہ بزرگوں کی بڑی ٹیم یہاں پھیل گئی اور انہوں نے اس جادو کو ختم کیا، ان کے زور کو ختم کیا، یہاں توحید کا علم بلند کیا، اللہ کی عبادت و اطاعت پر لوگوں کو آمادہ کیا، کفر و شرک کا خاتمہ کیا۔ جیسے ہی یہاں یہ لوگ سیٹ ہو گئے،
سلطنت واپس چلی گئی، یہ یہیں رہ گئے اور یہیں پر ان کی قبریں ہیں، سب آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جادو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اب ان کے پڑوس میں بیٹھ کے جادو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ جو اس کے دشمن تھے انہی کے سائے میں وہی پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ویسے ہی دکانیں چل رہی ہے، فال کھولنے والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرنے والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے دشمن تھے، ان سب کے مخالف تھے وہ بزرگان دین جو آرام فرما رہے۔ جادو کا ایسا عجیب و غریب نظام، اور اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ہنگامہ اس کے ذریعے سے دنیا کفر کے غلبے کے لیے چلا رکھا ہے، چلتا رہے گا۔ اس میں اہل حق کے لیے آزمائش ہے، اہل حق کے لیے تکلیفیں مشقتیں ہیں، اللہ اس پر اجر دے گا، اس پر انعام دے گا، نیکی دے گا۔ سب سے خوبصورت صفت ایمان کے بعد صبر ہے، سب سے خوبصورت صفت۔ اگر بندے نے صبر کر لیا تو اس کے لیے کامیابی ہو کے، اس کے لیے اجر و انعام کے، اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہ بہت سارے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی اجازت سے ہی اثر ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جادوگر مؤثر حقیقی ہے۔ جادوگر کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، اپنے بس کی کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوا، اللہ کی مرضی ہوئی، اس کی مشیت اور ارادہ ہوا تو اثر ہوتا ہے۔ اور آگے تو یہ سب حالات ہے اور بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو فائنل میچ میں تو براہ راست یہودیوں سے ان کا سامنا ہے۔ مقابل ٹیم یہود ہوں گی، ادھر سے مسلمان ہوگا، تو براہ راست جب ان سے سامنا ہے تو وہ تو ہر اعتبار سے تیار ہے۔ ان کے پاس مالیات، ان کے پاس ایجوکیشن، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس دھوکے بازیاں، ساری چیزیں ان کے پاس ہے، جادو بھی ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس، ہم علم میں کورے، ہم مالیات میں ادھورے، ہمارے پاس ہتھیار کے سلسلے میں تو بالکل زیرو، بلکہ مائنس، اور کتنے نیچے جا سکتے ہیں، کہاں تک اس کی مائنس کی حد ہوتی ہے، ہم وہاں پر ہے۔ اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں بھی اس کا نام نہیں آنا چاہیے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور نہ جانے یہ ساری باتیں اور سب کچھ۔ ایسے میں وہ پوری تیاریوں کے ساتھ ہے، ہم اپنے ظاہری اسباب جتنے تیار کر سکتے ہیں کریں، باقی اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو اور جس وقت وہ جادو کر بھی رہے ہو تو ہم پر جادو کا اثر نہ ہو، یہ تیاری ہو۔ اور کیوں نہ ہو ہم پر جادو کا اثر؟ کیا بات ہے ساری دنیا پر ہو، ہم پر کیوں نہ ہو؟ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اور صرف جادو نہیں، زندگی کے ہر کام میں سمجھ لیجئے، شیطان مسلمان کا ہر طرح سے نقصان کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کب نہیں پہنچنے دے گا؟ جب ہم اس کی ضرورت بن جائیں گے۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت عالم اسباب میں، اس دنیا میں اسباب کے ساتھ کام چلاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے مشن کا کوئی اہم حصہ بن جائیں گے، اللہ کے مشن کی کوئی اہم کڑی بن جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت شیطان کے اثرات سے ہم کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اللہ رب العزت وہ بصیرت عطا فرما دے گا، اللہ رب العزت ہمیں وہ فہم و شعور عطا فرما دے گا کہ ہم اس کے اثر سے بچ جائیں گے۔ ہاں، وہ لوگوں پر اثر ہو جائیں گا جو اللہ کے مشن کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو کس کو نقصان پہنچایا؟ جو کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے، چلو اس کو تکلیف و مشقتوں کے ذریعے سے نیکی پر پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کے لیے اپنی تقدیر میں، اپنے علم میں ایک خاص مقام متعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ بندہ اپنی نیکی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے مصائب میں مبتلا کر کے وہاں تک پہنچاتے ہیں، مشقتوں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے، پھر اللہ اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو اپنی کوششوں سے نہیں پہنچے گا اسے تکلیفوں کے ذریعے پہنچنا پڑے گا، لیکن جو اپنی کوششوں سے پہنچ جائے گا، اور کوششیں کیا ہے؟ کوششیں اللہ کے مشن کا حصہ بننا ہے۔ اگر وہ بنیں گے تو پھر شیطان کا اثر ہم پر نہیں ہونے دیں گے اللہ رب العزت۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، ہم آپ دنیا کے اندر ایک پروگرام بناتے ہیں، جیسے بہت سارے ڈرامے چلتے ہیں،
ان ڈراموں کے اندر جب کوئی شخص دیکھے غور کرے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کے کچھ ہیروز ہوتے ہیں، کچھ دوسری صف کے ہوتے ہیں، کچھ آخری صفوں میں ہوتے ہیں۔ جب دشمن کے غلبے کا وقت نظر آتا ہے تو دشمن نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، لیکن وہ سب پیچھے کی صفوں والے ہوتے ہیں۔ آگے کی صف والوں میں سے کئی لڑائیوں میں اکا دکا ایک آدھ شخص شہید ہوتا ہے، پورے سیزن میں ایک ہیرو شہید ہوا، سائیڈ ہیروز وغیرہ یہ وہ۔ کیوں ہوا ایسا؟ تیر لگا ہے پیچھے والے شخص کو برابر، ان کو جب لگنا تھا تو یہ ہوش میں آ جاتے ہیں، یہ برابر میں سرک جاتے ہیں، یہ اپنے ڈھال سامنے لا لیتے ہیں، یہ اپنے حفاظتی انتظامات کر لیتے ہیں، کوئی اور شخص ان کے لیے اپنے آپ کو سامنے لے آتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں لگا، ان کو کیوں لگا؟ یہ تو ڈرامہ بنایا گیا۔ دنیا کا بھی نظام اسی طرح سے ہے اللہ رب العزت کا، کہ جو پہلی صف کے ہیروز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے مشن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے مشن اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی ضرورت بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی عافیت اور سلامتی، اپنے نسلوں کی عافیت اور سلامتی، تو انہیں پہلی صف کا ہیرو بناؤ، انہیں پہلی صف کا ہیرو بناؤ، ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ عادتیں ظاہری باطنی چیزوں سے ان سے آراستہ کرو، تاکہ شیطان اور دشمن اور ساری مخالفتیں یہ سب کے سب جب ہو، ان کا زور اور غلبہ ہو، تو ہم بچے۔ اور کوئی نہ کوئی تو آئیں گا، بہرحال ہم یہاں نہیں آئیں گے تو پیچھے آئیں گے۔ اب یہ تو موقع نہیں ہے کہ پویلین میں بیٹھا جائے، اب جو معرکہ ہے، جو وقت آیا ہے، اس میں تماشائی بن کر دیکھتے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یا تو ادھر رہیں گے یا تو ادھر رہیں گے، میدان ہی میں رہنا ہے۔ اب میدان میں آنا ہی ہے تو آگے آ جاؤ، وہ تیاری کرو جو اگلی صفوں میں ہمیں شامل کر دے، تاکہ اللہ کی مدد نصرتیں حاصل ہو۔ اگلی صفوں میں شامل ہوں گے تو یہ ہوگا، ویسے بھی مدد ہی ہے، شہید ہونا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت کا حاصل ہونا ہے۔ لیکن پہلی صفوں میں آنا، اور کون آئیں گا پہلی صف میں؟ پہلی صف میں وہ آئیں گے جو قربانی کے زمانے میں، ریزلٹس کے زمانے میں نہیں، رزق کے زمانے میں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مان کر اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ پہلی صف میں آئیں گے۔ یہی فیصلہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی تھی، جنہوں نے نبی کو دیکھا، اور کس حالت میں دیکھا؟ مظلومیت کی حالت میں دیکھا، سب طرف دشمنوں کا ہنگامہ دیکھا، اور سارے ناکامی کے، مشقتوں پریشانیوں کے نقشوں میں نبی کی اتباع کی، نبی کی اقتداء کی، نبی کی پیروی کی، اور نبی کا ساتھ دیا، وہ پہلی صف والے تھے۔ اور جو ریزلٹس کے بعد آئے وہ آخری صف میں تھے، اگرچہ وہ بھی صحابہ ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں مراتب اور درجات کے بہت فرق ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں بہت فرق ہے۔ تو سابقین اولین کون ہوگے؟ پہلی صف کے ہیروز کون ہوگے؟ جو رزلٹ دیکھ کر نہیں آئیں گے، جو حق سن کر آ جائیں گے، جو حق کو جان کر پڑھ کر آ جائیں گے، وہ پہلی صف میں ہوں گے۔ تو قیادت، پہلی صف میں پہنچنا، یہ بہت سنہرا موقع ہوتا ہے۔ جب ڈنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد تو سدھرنا ہی ہے۔ جب فاقے شروع ہو جائیں گے، جب روزگار کے نظام بند ہو جائیں گے، جب مسلمانوں کے لیے دنیا تنگ کر دی جائیں گی، جب مستی کے لیے کچھ بچیں گا ہی نہیں مال، تو پھر مستی ختم ہو ہی جائیں گی۔ جن زمینات، جن جائیداد کے دم پر شیطان اندر گھس رہا ہے، شیطانیت آ رہی ہے، جب وہ بچیں گا ہی نہیں تو پھر انسان بننا ہی ہے۔ تو ایسے آئے، اللہ اس کا بھی استقبال کرتا ہے، لیکن ایسا آنا یہ پیچھے ڈال دیں گا، پچھلی صفوں میں کھڑا کریں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کا فرمان سن کر آئے، نہ کہ ڈنڈوں سے آئے، نہ کہ آزمائشوں سے آئے۔ بعد میں بھی آنا ہے، اب بھی آنا ہے، ابھی آ جانا یہ کامیابیوں کا ضامن ہوگا۔ اللہ رب العزت
اس سے پھر کام لے گا، ان میں خوبیاں اور صفات عطا فرمائے گا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ جادوگر اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرما رہے کہ ہاروت و ماروت سے ان لوگوں نے وہی سیکھا، ما يَضُرُّهُمْ، جس نے انہیں نقصان پہنچایا۔ جادوگروں کو، جادو سیکھنے والوں کو کیا ملا؟ نقصان ملا۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہیں نفع نہیں ملا۔ اگر نفع ملا بھی تو کفر کے ساتھ اگر ملا تو وہ کیا نفع ہوا؟ سب سے بڑا نقصان ان کے ہاتھ کفر آیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے ایسے جادو کو خریدا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی اور نامرادی خرید لی، ان کے ہاتھ کیا آیا؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے ناکامیاں ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنی جانوں کا جس کے بدلے سودا کر لیا، وہ کتنی بری چیز ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب میں یہ مبتلا ہو گئے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، شاید کہ یہ سمجھ لیتے، شاید کہ یہ حقیقت کو جان لیتے، اللہ رب العزت کی اطاعت پر آ جاتے، ہاروت و ماروت کی بات کو سن لیتے، اور ان کی بات کو مان کر ہی مولویوں، پیروں، جو جادوگر بنے ہیں مولویوں کے بھیس میں اور ان کے لبادے میں، ان کی حقیقت کو جان لیتے تو بچ جاتے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا، تجربہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر دھوکے میں، نقصان میں پڑ گئے۔ ایک رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ اپنے گھروں میں جائزہ لیں، مردوں کو بتائے بغیر بہت ساری حرکتیں عورتیں کرتی ہے، انہیں بتائے بغیر رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہے، سہیلی کے پاس جا رہی ہے، اور سہیلیوں کے ساتھ باباؤں کے پاس چلی ہے، وہاں جا کر پھر وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہے، اس لیے ان کی نگرانی کرے۔ اور اب تو یہ محلوں میں بیٹھے ہوئے باباؤں سے بڑے بابا یوٹیوب بابا ہے، دن رات اس میں وہی چیزیں دیکھی جا رہی ہے کہ یہ پڑھنے سے وہ ہوتا ہے، وہ پڑھنے سے وہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کے وظیفے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یوٹیوب کے وظیفے بڑے عجیب و غریب ہے، اور یوٹیوب کے وظیفے، اس پر ان کا فون نمبر بھی ہوتا ہے، اگر کال کر لیجئے تو پھر ان کا فیض اور افادہ کال پر بھی جاری ہو جاتا ہے، فون پر بھی جاری ہو جاتا ہے وہاں پر۔ یہاں یہ حال ہے کہ سامنے بیٹھ کر اثر نہیں ہوتا، اور وہاں وہ حال ہے کہ فون سے اتنی دور، ملکوں کے فاصلے سے، سمندروں کے فاصلوں سے بھی فیض جاری ہو رہا ہے۔ ایسی حالت و کیفیت ہے، لہٰذا ان کی دھوکے بازیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا ہے، یہ عمل کرنے کا دین ہے، عمل پڑھنے کا دین نہیں ہے۔ یہ دین عمل کرنے کا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین عمل کرنے کا ہے، عمل پڑھنے کا دین نہیں ہے۔ اور ہم بھی جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں شخص نے عمل کیا، تو کرنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ اور احادیث نبویہ میں بھی صحابہ کرام سے بھی جن وظائف کے عمل کرنے پر بڑے بڑے انعامات کے، بڑے بڑے اثرات اور فیض کے روایتیں ملتی ہے، وہ عمل کرنے پر ہے۔ سورہ مزمل کا ایک وظیفہ ہے، بڑا عظیم و شان وظیفہ ہے سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ 5ویں آیت، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب یہ عمل کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ دنیا کے، آخرت کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، زندگی کے اندر
راحتیں کلفتیں کم ہو گئی ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہے، بیماریاں ہے، نیک اعمال نہیں ہو رہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے مسائل، آخرت کے مسائل، انسان گناہوں میں مبتلا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہر چیز کا وظیفہ، ہر مسئلے کو حل کرنے کا عمل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ 5ویں آیت، اتنی عظیم آیت، مگر کرنا کیا ہے اس آیت کو لے کر؟ تو کسی نے پیٹرن بنا لیا ہے 313 صحابہ تھے بدر میں، تو ٹھیک ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھو، کتنے دن پڑھو، چھوٹا عمل ہے تو 1 مہینہ پڑھو، بڑا عمل ہے 3 مہینے 6 مہینے پڑھو، فلاں نماز کے بعد پڑھو اور ایک بیٹھک میں پڑھو، ایک وضو سے پڑھو۔ کسی نے 313 لگایا، کسی نے اپنا پیٹرن بنایا 1000، کیونکہ بڑے مولوی صاحب بڑا عمل دیتے، 1000 کا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پھر بڑا ہدیہ ہے۔ کسی نے کچھ الگ الگ انداز سے 40 دن کے، 3 مہینوں 6 مہینوں کے وظیفے بنا لیے۔ یہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ عمل کرنے کی چیز ہے، اس آیت پر عمل کرو تو اللہ دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ آیت؟ اتنی عظیم آیت ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور آپ کپا رہے، گھر میں آئیں، آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کو چادر اڑا دی۔ سردی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ایسی کیفیت، اور عرب کی سردی، اور پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ کو چادر اڑا دی گئی، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل، اللہ وہ آیت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ کیسے تیار کرتے ہیں؟ یہ تیار کرتے ہیں 1000 دانے کی تسبیح لو اور بیٹھ جاؤ، مغرب کے بعد عشاء کی جماعت جا رہی ہے، جانے دو، ایک بیٹھک میں ہونا چاہیے۔ یہ سب حرکتیں، فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں وظیفہ، اتنا بڑا وظیفہ دے دیا ہے کہ سنت پڑھتے ہی فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے اور صاحب وظیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز جماعت شروع ہو جانے پر جماعت میں شریک ہو جانا سب سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، مگر وہ سب چھوڑ کے وظیفے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کو جس وظیفے کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ ہے چادر نکالیے، قم، کھڑے ہو جائیے، کب؟ رات میں، یعنی رات بھر عبادت کریے، قم اللیل، رات بھر عبادت کریے، اس لیے کہ وہ وظیفے کے لیے انسان میں جو قابلیت چاہیے وہ راتوں کو کھڑے ہونے سے ملیں گی تہجد میں۔ الا قلیلا، رات پوری زیادہ ہو جائیں گی، تھوڑی کم کر دیجئے۔ نصفہ، آدھی رات عبادت کریے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے کم کر دیجئے، 1/3 رات کر لیجئے، او زد علیہ، یا 1/3 سے بڑھا دیجئے۔ اور کیا کریے اس رات میں؟ ورتل القرآن ترتیلا، نماز تہجد میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہ سب تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بھرکم بوجھ ڈالنے والے ہیں، ایک بڑا بوجھ آپ پر نازل ہونے والا ہے۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ ابھی غار حرا سے اترے، ابھی تو آشنائی نہیں ہے، ابھی تو گھبراہٹ ہے، لیکن وہ جو آپ کو بے چینی تھی نا، کعبۃ اللہ میں ننگے طواف ہو رہا ہے، وہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے اس گھر میں جسے ابراہیم خلیل اللہ نے خالص اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے بنایا تھا، وہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ظلم، یہ عدوان، یہ سرکشی، یہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا کفر، اس کفر کے خلاف آپ کو مشن دیا جانا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جو اس مشن کے لیے کھڑا ہوگا وہ اس وظیفے پر عمل کرنے والا ہوگا، اور وہ وظیفہ، وہ مشن ایسا ہے کہ پھر اللہ تمہاری دنیا کے لیے بھی کافی، تمہاری آخرت کے لیے بھی کافی۔ اور بات صاف ہے، جب بادشاہ کسی کو اپنے کام پر رکھتا ہے تو اس کی ساری ضروریات کی ذمہ داری بادشاہ کی ہوتی ہے۔ جب فوجی گیا ہے سرحد پر
تو فوجی کے گھر بار کی، اس کی غمی خوشی کی، اس کی تکلیف مشقت کی، اس کی ساری ضرورتوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اگر حکومت سمجھے ذمہ داری تو، ورنہ اپنے ہی جوانوں سے اگر بے وفائی ہے تو بیچارے ایک آدھ ایرے غیرے فیک شخص کا نام لینا اور خود اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے اپنے ہی جوانوں کو مروا دینا، یہ نکمی فوجوں اور حکومتوں کی حرکتیں ہوا کرتی ہے، جو جانتی ہے اپنے جوانوں کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کی حقیقت کو، وہ حکومتیں ہوتی ہے جو اپنے فوجی کی، اپنے جوان کی ساری ذمہ داریوں کی خود کفیل ہو جاتی ہے۔ تو جب بادشاہوں حکومتوں کا یہ حال ہے تو جو رب تعالیٰ احکم الحاکمین کے مشن پر ہو، رب تعالیٰ تو اس کا ذمہ دار، اس کا نگران خود ہو جائیں گے۔ تو وہ عمل تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ رسول اللہ کے مشن پر لگو، دنیا کفر کے خلاف کھڑے ہو، اللہ تمہارا ہے، پھر یہ مطلب تھا۔ لیکن ہم نے 313 میں کام چلا رہے ہیں، 1000 میں کام چلا رہے ہیں۔ یہ وظیفے پڑھنے کے نہیں، کرنے کے، ہاں اس کے ساتھ پڑھنا بھی اگر ہو جائے تاکہ ان آیات سے، اس کے اثر سے استفادہ ہو، اس کی آیات، ان حروف کی فضیلت حاصل ہو، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اللہ کے کلام کا ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور ان کے محل میں ایک وزیر، ایک شخص بہت بیمار ہو گیا۔ خلیفہ نے ڈاکٹروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ان کا علاج کرو۔ حکیموں نے دوائیں دی، علاج کرے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ بھی رہتے ہیں، آپ ان کو بلائیے، وہ بھی اگر کچھ دم کر دے، پڑھ دے تو فائدہ ہو جائے۔ بلایا گیا انہیں، انہوں نے ہاتھ رکھا، کچھ وظیفہ کیا اور دم کر دیا، پھونک دیا اور نکل گئے۔ جب جا رہے تھے تو بادشاہ نے ہدایے، تحفے اور خوب عزت و اکرام کے ساتھ انہیں روانہ کیا۔ بلانے کے لیے بھی گاڑی بھیجی، واپس کرنے کے لیے بھی گاڑی بھیجی۔ سارے حکیم دیکھ رہے کہ لو، ہمارا تو ایسا کوئی استقبال نہیں ہوا، ان کا بڑا استقبال اور تحفے۔ انہیں راستے میں روک لیا اور پوچھا کہ ایسا کیا تھا تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تم نے، کوئی دوائی نہیں کھلائی، کچھ تیل نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا، بس کچھ تو بھی منہ ہلایا، پھونک دیا اور اتنے تحفے لے کر چل دیے تم نے۔ ہم نے تو محنت کی، اپنا انویسٹمنٹ کیا، سب کیا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہیں ایسا منہ ہلانے سے بھی کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ پڑھ لینے، کچھ پھونک دینے سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان ڈاکٹروں نے کہا۔ حکیم صاحب نے کیا کیا؟ وہ مولوی صاحب نے، ان بزرگ نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 ہی جملے کہے، ہٹو، جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا۔ یہ 3 جملے کہے اور چلے گئے سارے کے سارے ڈاکٹرز بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سلامت، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم آپ کے درباری حکیم ہیں اور درباری حکیموں کی بے عزتی آپ کے دربار کی بے عزتی ہے۔ وہ جن کو ابھی آپ نے اتنے عزت و اکرام سے روانہ کیا اور بلایا تھا، انہوں نے ہماری بے عزتی کی، اور دیکھو یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پڑھا ہے، کچھ کیا ہے، اس میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کہیں اثر ہو سکتا ہے اس میں جو آپ نے اس طرح سے کیا اور آپ نے انہیں اتنے تحفے دے دیے؟ ہم نے اتنا پوچھا، انہوں نے جواب دینے کے بجائے ہمیں یہ 3 جملے کہے۔ بادشاہ نے کہا بلا کر لاؤ انہیں۔ پھر بھیجا خدام کو، انہیں بلایا گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے ہمارے دربار کے حکیموں اور ڈاکٹروں کی بے عزتی کی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے بے عزتی نہیں کی، میں نے انہیں جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہیں یہ الفاظ میں اثر ہوتا ہے کچھ، تو میں نے انہیں الفاظ کا اثر بتانے کی کوشش کی۔ 3 جملے کہے، انہوں نے ساری حکومت کو ہلا دیا، آپ کے نظام کو ڈسٹرب کر دیا، اور آپ نے مجھے واپس بلانے کے لیے پھر خدام کو بھیج دیا، مجھے بلا لیا۔ جب ہٹو، جاؤ، راستہ چھوڑو، یہ 3 ایسے بول اتنا اثر رکھتے ہیں کہ ان کے دل ٹوٹ گئے، اور انہوں نے آپ کے پاس شکایت کر دیا، آپ نے مجھے بلا دیا۔ تو اللہ کا کلام کیوں نہیں اثر رکھتا؟ اس کا فرمان، اس کا نام کیوں نہیں اثر رکھتا؟ میں نے الفاظ کا اثر دکھانے کی کوشش کی، جواب دیا میں نے انہیں۔ بادشاہ نے پھر اور تحفے دے کر انہیں روانہ کیا۔ تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، لیکن کون سا اثر لینا ہے، یہ
ورد کا اثر، یہ دم کا، یہ رقیہ کا اثر، قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا ورد کرنا اور پھر یہ دم کرنا، یہ تو ثابت بھی ہے۔ رقیہ شرعیہ، قرآن کریم کی آیتوں سے، دعاؤں سے استفادہ کرنا، دم کرنا، اس سے اپنے بیماروں کا علاج کرنا، یہ ثابت ہے۔ جادوگروں کے یہاں جانا اور ان سے یہ ساری چیزیں کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کی نگرانی کی جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور جو وظائف ہم پڑھے ان وظیفوں پر عمل کرنے کا نظام بنایا جائے، نہ کہ محض ان کے پڑھنے پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔